السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، آپ سبھی کا استقبال ہے اس ہمارے 30 اسٹوریز فار 30 ڈیز کے سیریز میں انشاءاللہ۔ اور ہم اس سیم ٹائم پہ روز ملنے کی کوشش کریں گے۔ اور 3:30 ہے، 30 منٹس ہیں، 30 اسٹوریز ہیں، اور تاریخ بھی آج 3 مارچ ہے، سمجھ لیں آج 2 مارچ ہے، سوری تیسرا مہینہ ہے۔ تو ویل ہیو ایوری ڈے دس سیشن انشاءاللہ، اینڈ یو کین کنسسٹنٹلی جوائن اینڈ میک یور رمضان بیوٹیفل۔ اور اس میں آپ آرام سے لگا کر سن سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، اینڈ جسٹ لسن ٹو اٹ۔ اٹس ناٹ ویری ڈیپ یا کچھ بہت پریشان ہونے کے لیے یا پارٹیسپیشن کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو دا فارمیٹ ول بی، ویل اسٹارٹ، آئی ریسائٹ، آئی ہیو پلانڈ کہ ہم 30 اسٹوریز لیں تو وہ سیریل وائز قرآن میں جس طرح سے آئی ہیں۔ پہلے پارے میں اگر کچھ اسٹوریز ہیں تو پہلے پارے سے لیں گے، پھر دوسرے دن دوسرے پارے سے لینے کی کوشش کریں گے، تیسرے دن تیسرے پارے سے، جہاں تک پاسبل ہوا۔ جنرلی تو ایک ہے ہمارے پاس کہ ہر پارے میں ایک آدھ اسٹوری کا کہیں نہ کہیں ریفرنس مل ہی جاتا ہے۔ سو فرسٹ ویل ریسائٹ دوز ورسز، اینڈ دین ان کے ہم ٹرانسلیشنز دیکھ لیں گے، اینڈ اس کے بعد ہم اس اسٹوری پہ کچھ باتیں رکھیں گے کہ اسٹوری کیا تھی، اور اس کے بعد اس اسٹوری سے ہمیں کیا اسباق لینے چاہیے اور ہمیں کیا لیسن۔ اسٹوری کو تھوڑا سا سمپل رکھنے کی کوشش کریں گے، اور بہت زیادہ بچوں کے حساب سے تو نہیں، مطلب یہ اٹس لائک فار گڈ آڈینس، جو بچے بھی سن سکتے ہیں اوبیسلی، لیکن اس کو ایک دم اسٹوری لائن کے بجائے اس کو ایک باقاعدہ طور پہ ہمارے لیے کچھ سیکھنے کے لیے کیا ہے، تو ایک بڑوں کے لیے اسٹوری سمجھ لیجیے یہ ہے۔ لیکن ہاں، بہرحال سن تو بچے بھی سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ انہیں بھی اس میں آئے گا، لیکن زیادہ اس میں مجھے ایسا میرا جو فیل ہے اور میرا اندازہ ہے کہ ہم جس اسٹوری پہ لیول پہ بات کریں گے اس میں زیادہ بڑے ہی فائدہ اٹھا پائیں گے انشاءاللہ۔ So you can invite your friends, you can share it with multiple people, and then we'll have a regular session on the same time every day. Okay. تو آج کی اسٹوری ہے پہلے پارے سے قرآن کے، اور یہ بہت مشہور اسٹوری ہے، آپ لوگوں نے اس کو کئی بار سنا ہوگا، نہیں بھی سنا ہوگا تو آج سن لیں گے انشاءاللہ۔ اور اس اسٹوری کے بارے میں کچھ باریک باتیں بھی انشاءاللہ آئیں گی، اور کچھ اچھی باتیں بھی آئیں گی۔ سب سے پہلے ہم تلاوت سے شروع کریں گے، ہم ان آیتوں کی تلاوت کر لیں گے۔ جس دن بہت طویل ہوئی تو اس دن مختصر رکھیں گے، ورنہ جس دن بہت زیادہ لانگ نہیں ہے تو ہم پہلے تلاوت کر لیا کریں گے، ترجمہ پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد اسٹوری انشاءاللہ انیشیٹ کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ واقعہ ہے پہلے پارے کی آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک، جن کا ترجمہ ہم سن لیتے ہیں آسان سا۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور آدم کو اللہ نے سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کا نام بتلاؤ۔ وہ بول اٹھے آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہی ہیں۔ اللہ نے کہا آدم تم ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں چاہو جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا، اور جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا، اور ہم نے آدم ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کی، کچھ الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان۔ ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے، اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے لوگ ہیں اور ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو عزیز ساتھیو، یہ ہے آج کی ہماری گفتگو جو انشاءاللہ ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں اس سٹوری کے پس منظر میں۔ اور اس سٹوری میں سب سے اہم بات یہ جاننے والی ہے کہ یہ سٹوری قرآن کی پہلی سٹوری ہے، اور اس سٹوری میں اللہ رب العزت نے
حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا ہے۔ اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ I'll keep it the language as simple as possible، اور تاکہ انگلش اور ہندی اردو سب مکس رہے گی تاکہ ایزی رہے سب لوگوں کے لیے سمجھنا۔ تو اس کہانی کی جو شروعات ہے وہ در حقیقت انسان کی جو شروعات ہے وہی اس کہانی کی شروعات ہے، اور انسان کی ابتدا کس طرح سے ہوئی، اسے زمین میں کس طرح سے بھیجا گیا، اور اس کے اوپر کیا ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہے، یہ ساری چیزیں ہم اس کہانی سے انشاءاللہ جان لیں گے، اور ہمارا دشمن کون ہے اور ہمارا کرنے کا کام کیا ہے، یہ سب چیزیں بھی اس میں ذکر آ جائے گا۔ تو قرآن کی روح سے ہمیں پتہ چلتا ہے سورۃ الفصلت کی دوسری آیت سے، اور کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا، 4 دن میں زمین بنائی، 2 دن میں آسمان بنائے، اور مختلف ساری چیزوں کو اس میں سجایا سنوارا، آسمانوں کو منور کیا، تارے بنائے، ہر چیز کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں انسان کو بنانے کا ارادہ کیا۔ اور اس زمین میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف روایتیں نقل کی ہیں کہ یہ کہانی کس طرح سے شروع ہوئی۔ تو کہانی اس طرح سے شروع ہوئی کہ اس زمین پہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا کی جس کو ہم جنات کہتے ہیں، یا کچھ لوگوں نے اسے کہا کہ کوئی اور مخلوق تھی، اور کچھ لوگوں نے اسے جنات بتایا۔ تو جنات اس زمین پر آ کر ٹھہر گئے، اور کیا نام ہے وہ یہاں پر ان کو آباد کر دیا گیا، جس طرح ہم آج انسان آباد ہیں اس سے پہلے وہ آباد تھے، اور وہ اس زمین میں خوب لڑتے اور خون خرابہ اور فساد کرتے رہتے تھے۔ کافی انہوں نے جیسے جنگ کی، کافی انہوں نے پتہ نہیں ان کے زمانے کی کون سی نیوکلیئر ویپنز رہے ہوں گے یا کیا رہے ہوں گے، تو جس چیز کو انہوں نے کافی طور پر اپنے طور پہ کیا، اور اس چیز کو فرشتوں نے دیکھا اور محسوس بھی کیا۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں جو آیت شروع ہوئی کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں بنانے جا رہا ہوں اس زمین پر ایک خلیفہ۔ خلیفہ، اب خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ بہت کیا نام ہے، یہ سب قرآن کی جو ٹرمنالوجیز ہیں، یہ اپنے آپ میں سب ٹرمنالوجیز کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں، اور ان کی بہت ساری میننگس ہیں، امپلیکیشنز ہیں، تو ہم سب کو اتنا ڈیٹیل میں ڈسکس تو نہیں کریں گے۔ ان شارٹ خلیفہ کہتے ہیں اسسٹنٹ کو یا نائب کو، ٹھیک ہے، سم ون ہوز یور اسسٹنٹ، کہ آپ کہیں جائیں تو آپ اپنی جگہ پر کس کو بنا کے جاتے ہیں کہ تم ذمہ دار ہو یہاں کا، تم ذمہ دار ہو یہاں پہ، تو جو کچھ ہونے والا ہے، واٹ ایور از ہیپننگ ہیئر یو آر ریسپانسبل فار اٹ، آفیسر انچارج ہے، کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے کیا نام ہے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے درمیان کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں کو کیونکہ ایکسپیرینس تھا کہ زمین پر جنات رہے ہیں اور بہت خون خرابہ کیا ہے، انہوں نے کافی مسئلے مسائل کیے ہیں، اور ابن کثیر نے ایک روایت یہ بھی لائی ہے جو کہ بہت سارے مفسرین کے نزدیک آئی ہے کہ یہ جو ورڈ جنات ہے، اب ہم اس پر بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہم کہانی پہ پوری چل رہے ہیں، تفسیر ایگزیکٹلی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں یہ کہانی آتی ہے کہ جنات جو لفظ ہے یہ ایک قبیلہ ہی کیا نام ہے ابلیس، جو جسے ہم ابلیس کہتے ہیں، اس کا نام ابلیس نہیں تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا نام عزازیل تھا، روایتوں میں آتا ہے، اور بعض روایتوں میں اور بھی دوسرے نام آتے ہیں کہ یہ بندہ فرشتوں کے ایک اسپیسیفک قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، جن کی طبیعت میں تھا یا جن کا جو ٹاسک تھا وہ اسپیشلی جنتوں کی کیا نام ہے حفاظت تھا، یا جنتوں کے خازن جنہیں کہا جاتا ہے، جنتوں کی کیا نام ہے وہ ریکارڈ رکھنا ہے، ریکارڈ کیپر ہیں، اور اس کا ہے، اسی لیے وہ جنت سے ورڈ کہتے ہیں جنات نکلا، یہ جنت کے حفاظت گار ہیں اور جنت کے کیا نام ہے ریکارڈ کیپرز ہیں، اور جنت کے چیزوں کو مینیج کرتے ہیں، تو اس لیے ان کا نام رکھ دیا گیا جنات۔ تو یہ ایک دلچسپ روایت ہے، اس کے اوپر کیا نام ہے صحت پہ تو کلام کیا ہے مفسرین نے، لیکن کیا نام ہے اسٹوری کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ فرشتوں کا ایک قبیلہ ایسا تھا جو ڈائریکٹلی فرشتے نہیں تھے، فرشتوں کی جو ہے اللہ نے ان کو نور سے بنایا ہے، اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آگ جو بنا دھوئیں کی اس سے بنایا ہے۔ تو یہ مطلب فرشتوں کے نزدیک قسم کی کوئی ایک قبیلہ آپ لے لیجیے، یا ان کا ایک اسپیشی لے لیجیے، تو اس میں سے کیا نام ہے تعلق رکھنے والے یہ فرشتے تھے، یا فرشتوں کے ساتھ رہنے والا ایک قبیلہ تھا جنات کا۔ اور جو جنات زمین پر آباد تھے، جن کو اللہ نے زمین پر آباد کیا تھا، انہوں نے جنگ آپس میں شروع کر دی، انہوں نے خون خرابہ شروع کر دیا، زمین کو فساد کا گھر بنا دیا، جیسا کہ فرشتوں نے کہا نا کہ آپ جو خلیفہ بنا رہے کہیں یہ بھی ایسا نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سرکوبی کے لیے کہ جو زمین میں فساد اور بگاڑ پھیل گیا ہے، جو زمین کے اوپر کیا نام ہے پوری تہس نہس مچا دی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو فنش آف کرنے کے لیے اللہ نے جنات کو بھیجا۔ جنات کون سے والے؟ ابلیس اور اس کے ساتھ ہی جنات۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے، بعض روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا جن میں ابلیس بھی تھا، اور کچھ مفسرین نے یہ بھی مورخین نے قول نقل کیا ہے کہ وہ فرشتوں کی جماعت تھی جس کا لیڈر جو تھا وہ جنات میں سے یہ ابلیس تھا، اس وقت اس کا نام ابلیس نہیں پڑا تھا۔ تو یہ لوگ زمین پر آئے، اور انہوں نے جو بسنے والی مخلوق تھی یہاں پر جنات کی، جو جنہوں نے خون خرابی کیے ہوئے تھے، جیسے کہ آج کے دور میں انسان اس دنیا میں پورے بس رہے نا، تو انہوں نے پورے اس وقت کی جو بسنے والی مخلوق تھی زمین میں، اس کے ساتھ جنگ کی، انہیں شکست دی، انہیں ہرایا، اور انہیں سائیڈ میں کیا، اور ان کو دور جزیروں میں اور پہاڑوں میں پہنچایا، اور مین بستی کو، مین زمین کو، مین رہنے والی جگہوں کو خالی کیا اور پاک کیا، اور اس کے بعد واپس آسمان پر آئے۔
اور کہانی میں یہ بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ پہلا پوائنٹ تھا جب ابلیس کو اپنے اوپر فخر ہونا محسوس ہوا کہ یار دیکھو میں نے اتنا بڑا کام کیا جس سے پہلے کسی نے، زمین اتنی بڑی اللہ نے بنائی تھی، اس کے اوپر اتنا زیادہ فساد اور فتنہ پھیلا تھا، اور وہ میرے انڈر میں ختم ہوا۔ تو دس اسٹارٹس آف سم تھنگ ویری بیسک، اور اس کا علم کسی کو نہیں تھا، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیا، اور کچھ لوگ مفسرین اس رائے تک بھی گئے ہیں کہ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو سامنے بیٹھا کر حکم دیا تاکہ وہ ایکسپوز ہو جائے کہ کس کے دل میں کبر ہے، کس کے دل میں کبر نہیں ہے، کون متکبر ہو چکا ہے اور کون ابھی بھی فرما برداری کے ضمن میں ہے اور کون فرما برداری نہیں کر رہا ہے۔ تو کہانی اسی طرح سے چلتی ہے کہ فرشتوں نے وہ جنگ کی، مکمل کی، اور ابلیس کے ساتھ، اور زمین کو پھر سے پاک کیا گیا اور آل کلیئر کیا گیا، دوبارہ سے وہ پورا نیچرلی صفا کر کے ایک دم نیا سجا سنوار کے ایک دم بہترین رہنے کے لائق بنایا گیا، اور اللہ کی طرف سے ساری چیزیں ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک خاکی مٹی لی، اور اس کے بارے میں بھی روایتیں بڑی دلچسپ ہیں کیونکہ ہم کہانی کے سیشن میں چل رہے ہیں، تو میں ذکر کرتا چلوں گا بہت ساری ایسی روایتوں کا جو مفسرین نے نقل کی ہیں۔ اب ان میں کوئی اکیڈمک انسان اگر ہے یہاں پہ تو وہ تھوڑا بیئر کر لے، کیونکہ ہو سکتا ہے ان میں کچھ روایتیں آپ کو بہت اسٹرانگ نہ ملیں، کچھ روایتیں ان میں جسٹ مورخین کی روایتیں ہوں، وہ کسی حدیث سے نہ ملیں آپ کو یا کسی قرآن کی آیت سے نہ ملیں، لیکن کہانی کے زمرے میں مجھے لگتا ہے کہ یہ روایتیں جو تاریخی ملتی ہیں، جو اسرائیلیات میں بھی مل جاتی ہیں اور کبھی کمزور روایتوں میں بھی مل جاتی ہیں، تو ان کو ذکر کرنے میں ایک اسٹوری کی انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا نام ہے، کچھ روایتیں اس طرح سے بھی آتی ہیں کہ یہ جو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹی تھی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام دنیا میں آئے اور مٹی لینا چاہتے تھے، تو لیکن زمین نے کہا کہ میں بہت پناہ مانگتی ہوں اس طرح کی کہ تم مجھ سے کچھ لے جاؤ یا کچھ کرو۔ تو قصہ ویسے ہی ہے کہ پھر حضرت میکائیل کو بھیجا گیا، حضرت اسرائیل کو بھیجا گیا، الگ الگ فرشتوں کو، تو کوئی بھی مٹی نہیں لے کے آ پایا۔ پھر ملک الموت کو بھیجا گیا، جو کہ اسرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے، جو موت کے فرشتے ہیں، اور وہ جب دنیا میں آئے تو زمین نے جب ان سے بھی اس طرح کی بات کی کہ میں پناہ مانگتی ہوں کہ تم مجھ سے کچھ لے لو اور مجھ سے کچھ لے کے چلے جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اور میں کسی بات سے لینے سے، کسی چیز سے میں کتراتا نہیں سوائے اس کے کہ جب تک اللہ نے حکم نہ دیا ہو۔ تو جو کہ ملک الموت کا انٹرنسک نیچر ہے کہ جب موت کا وقت آ جائے تو ملک الموت پھر کسی کی نہیں دیکھتے، کسی کی نہیں سنتے۔ تو انہوں نے پھر زمین کے ہر کونے سے ہر طرح کی مٹی، سرخ، سفید، نیلی، پیلی، کالی، جو بھی پاسبل مٹیاں ہو سکتی تھیں وہ زمین سے اٹھائیں، سوائل کے مختلف کلرز، جتنے ریڈ سوائل آتا ہے آپ کے پاس گرین سوائل ہے، آپ کے پاس یلو ہے، مطلب کیونکہ سائنس کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں تو یہ چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو انہوں نے ساری مٹی اکٹھی کی، ساری طرح کے سیمپل لیے اور اللہ کے پاس لے کے پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم کو بنایا، تخلیق کیا۔ اور کہانی میں اس طرح سے بھی پھر نیکسٹ اسٹیپ یہ آتا ہے کہ جب ابلیس اور وغیرہ یہ لوگ جنگ کر کے اوپر پہنچے تھے اور نیچے زمین کو صاف آف کر کے پہنچے تھے اوپر، تو انہوں نے دیکھا اس کیا نام ہے ایک پتلے کو جو اللہ نے بنایا، ابھی اس میں روح نہیں پھونکی ہوئی تھی، ابھی اس میں صرف ایک پتلا کریٹ کیا گیا تھا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک حید تھا، ایک انسانی جسم تھا۔ تو اس کو ابلیس کہتے ہیں کہ جب دیکھتا تھا تو اس کو کچھ شک ہوا کہ یہ کیا ہے، اینڈ ہی اسٹارٹڈ گیٹنگ اینگزائٹی، مطلب اس کو حیرت مطلب شروع ہونے، ارے یہ کیا ہو رہا ہے، سم تھنگ از رانگ، بیکاز ابلیس بہت عبادت گزار تھا، بہت پرہیزگار، ہی واز لائک امونگ دا رینکس آف دا اینجلس، اور وہ جنت کے خازنوں میں سے ہے اور جنت کے ریکارڈ کیپرز میں سے تھا، اور اس طرح کی بہت ساری روایتیں آتی ہیں۔ تو اس کو اب کیونکہ اس کا مقام بہت بلند تھا، اس کو کچھ لگنے لگا کہ یار کچھ تو ہو رہا ہے، سم تھنگ از ہیپننگ، اینڈ اس کو تھوڑا سا احساس ہوا، تو وہ اس پتلے کے پاس جاتا تھا، کبھی اس کو ٹھوک لگاتا تھا، جیسے ہوتا ہے نا کوئی ہمارے پاس کوئی خالی ایمٹی بوتل پڑی ہو تو ہم اس کو ٹھوکتے ہیں، ہلکا کرتے ہیں تو کچھ آواز سی آتی ہے، تو انسانی جسم کو بھی جب ٹھوک لگاتا تھا تو اس میں سے ہلکی سی آواز آتی تھی اس طرح کی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں کیا نا، وَخَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، اور دوسری صورتوں میں بھی ہے کہ بجنے والی مٹی ہے اس طرح سے، تو اس طرح اشارہ ہے کہ وہ ٹھوک بجاتا تھا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا تھا کہ وہ مطلب انسان کے منہ میں داخل ہو جاتا تھا اور مطلب سوراخ سے گھس کے اور دوسری طرف سے نکل جائے، اور اس طرح سے اس طرح مطلب کوشش کرتا تھا سمجھنے کی یہ ہے کیا، اینڈ ہی واز ویری کیوریس اباؤٹ اٹ، دا موسٹ کیوریس۔ باقی فرشتوں کو اتنا وہ نہیں تھا، فرشتوں کا اللہ تعالیٰ سے جب کلام ہوا تو فرشتوں نے اپنا جو بھی ریزرویشن ہے اس کو دکھایا کہ اللہ مطلب ہمیں لگتا ہے ایسا ایسا ہوگا، تو اللہ نے کیا فرمایا، انی عالم ما لا تعلم۔ تو اب اس میں ابلیس، فرشتے، سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات پیغام پہنچا دیا کہ بھائی میں بہتر جانتا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے روح کو پھونکنے کا عمل شروع کیا۔ اور اس میں بھی آتا ہے کہ جب روح پوری پھونکی جا رہی تھی تو ابھی روح آدھے جسم میں آئی تھی، تو جب تک حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن وہ ابھی پورے جسم میں، کیونکہ روح نہیں پھونکی گئی تھی، پیر تک نہیں پہنچی، تو وہ اٹھ نہیں پائے، تو کہا تھوڑا سا ٹھہرے رہو، اور جب پوری پہنچی تو حضرت آدم کو چھینک آئی، تو آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر علم دیا تھا کہ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یرحمک اللہ، یا
اور بھی اسی طرح کے سملر الفاظ دوسرے مختلف روایتوں میں آتے ہیں کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ تو یہ ساری باتیں پوری کیا نام ہے اسٹوری یہاں تک پہنچی کہ کریشن ہو گئی، حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اب اس کے بعد کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ بنانے کے بعد اب جو فرشتوں کا اعتراض تھا اس کی طرف آتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ بھی فتنہ فساد کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہی دیکھا ہے، انہوں نے دیکھا کہ زمین پہ سے پہلے جو مخلوق بھیجی گئی اس نے کس طرح سے فتنہ کیا، کس طرح سے فساد کیا اور کس طرح سے بگاڑ پھیلایا، تو وہ اس کو لے کر تھوڑا سا سیپٹک تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حضرت آدم کو سکھائے اسماء، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ کہ اللہ نے سکھا دیا آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام، اسماء یعنی سارے نام، اور پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے۔ اب اس میں اسماء کے بارے میں علماء نے اور مفسرین نے بہت ساری چیزوں کی کیا نام ہے تفسیر بیان کی ہے کہ یہ کون سے اسماء تھے، کیا تھے۔ تو جو آج کے دور میں سب سے زیادہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اسماء یعنی دا نالج آف ایوری تھنگ، ایوری نیم۔ تو مفسرین نے جو کیا نام ہے پرانے مفسرین نے جنہوں نے کہا کہ حضرت آدم کو ہر اسپیشی کے نام سکھایا گیا کہ بھائی یہ گدھا ہوتا ہے، یہ گھوڑا ہوتا ہے، یہ جانور ہے، یہ پودا ہے، دس از نیم، دس از پیپل، دس از شیشم، دس از فلاں، دس از فلاں، ہر چیز کے نام۔ تو آج کے دور میں میں اس کو اس طرح سے سمجھنے کی مطلب میرا اوپینین ہے کہ اس طرح سے آ رہا بڑی آسانی سے سمجھا سکتے ہیں، اور اس کو بہت سارے اسکالرز بھی ایگری کرتے ہیں اس بات سے کہ بھائی دا نالج آف ایوری تھنگ، دا نیمز آف ایوری تھنگ، چاہے ہمارے سبجیکٹ کے نیم ہو، چاہے ہماری چیزوں کے نیم ہو، بھائی ہم اسے بوٹل کہتے ہیں، ہم اسے بوتل کہتے ہیں، ہم اسے موبائل کہتے ہیں، ہم اسے قرآن کہتے ہیں، ہم اسے کنگھا کہتے ہیں، مطلب جو بھی ہم اسے پین کہتے ہیں، اینی تھنگ۔ سو آل دا نیمز were taught to آدم علیہ السلام. So this shows the immense of potential of science which آدم علیہ السلام had. The علوم، the sciences of everything. آدم علیہ السلام کو ساری دنیا کے علوم کی جتنے بھی قیامت تک آنے والے انسان ہیں، جب تک قیامت تک سائنس میں جتنی ترقی ہونے والی ہے، فرام ڈے ون آف دا کریشن آف دا ہیومینٹی ٹل دا لاسٹ ڈے، اس وقت تک جتنی بھی چیزیں ریسرچ ہونے والی ہیں، جو بھی چیزیں دنیا میں پیدا ہونے والی ہیں، ایجاد ہونے والی آنے والی ہیں، ان سب کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے گئے۔ اس کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا اور فرشتوں سے کہا گیا، اور مطلب یہاں پہ تذکرہ تو ڈائریکٹ ہے کہ کیا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم بتا سکتے ہو بہت ساری چیزوں کے نام، تو انہوں نے کہا بھائی ہم کیا نام ہے انی اعلم ما لا تعلمون، یہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے ہمارے پروردگار ہم پاک ہے تو، اور ہم نہیں جانتے وہ سوائے اس کے جتنا تو نے ہمیں علم عطا کیا، انک انت العلیم الحکیم، یعنی ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے جتنا تو جانتا ہے۔ اب اس میں فرشتوں کے اس آنسر میں دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ کہ فرشتوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کیا کہ بھائی ہمیں نہیں پتا تھا، اور ہمیں نہیں پتا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ نے ہمیں جتنا پتا ہے ہمیں اتنا ہی پتا ہے، اور یہ چیزوں کی جن چیزوں کے بارے میں آپ نے سوال کیا یہ ہم نہیں جانتے۔ اور دوسری چیز فرشتوں نے اپنے جو پرانا اعتراض تھا کہ آپ کیوں بنا رہے ہیں، فوراً اس کی طرف بھی پلٹنے ہیں کہ بھائی ہمارا اعتراض وہ غلط تھا، یا ہم اس کو ہم وہ اعتراض کرنے کے لائق نہیں تھے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ نے کیوں تخلیق کیا ہے، اور فرشتوں نے اس بات کو سمجھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا کہ یا آدم انبئہم باسمائہم، کہ ان کو بتاؤ ان چیزوں کے نام، اور حضرت آدم نے پھر ساری چیزوں کے نام بتا دیے، اور اس کے بعد قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، پھر اللہ نے کہا کہ بھائی میں زیادہ جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ سارے غیب کے راز جتنے بھی زمین اور آسمانوں میں، ہر چیز کا علم مجھے ہے، اور میں نے اس میں سے جو کیا نام ہے تمہارا جو ابھی تمہارے سامنے پریزنٹ کیا ہے، اور اس میں جو اسما میں نے اس کو سکھائے ہیں وہ میں نے اس کو کیا نام ہے تمہارے سامنے پریزنٹ کرائے ہیں۔ اور یہ کہانی پھر اسی طرح سے آگے بڑھتی ہے کہ حضرت آدم نے سارے کہانی مطلب سارے نام اور سب کچھ سارے سائنسز سارے تذکرے کر دیے فرشتوں کے سامنے، اور فرشتوں کے سامنے اپنے مقام کو ثبت کر دیا۔ اور اس کے بعد کہانی میں آتا ہے تھوڑا سا ٹوسٹ۔ اب کہانی میں کیا ٹوسٹ ہے کہ پھر اللہ نے اسی فرشتوں کی پوری جماعت، اب یہاں پہ یاد رکھیے جیسے جو شروع سے نہیں آئے ہیں وہ بعد میں سن سکتے ہیں ویسے، لیکن جسٹ ریکال کہ اس فرشتوں کی پوری جماعت میں اسرائیل یا نہیں عزازیل نامی شخص، کیا جس کا ابلیس آج ہم جانتے ہیں، اس کا نام ابلیس نہیں تھا، اس کا نام کچھ اور تھا۔ تو ان سب کے محفل ایک جیسی ہوتی تھی، اور ابلیس کا مقام بڑا بلند تھا اس وقت عزازیل کا، اور وہ فرشتوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا تھا، جنت کے رکھوالوں میں سے یا جنت کے اسٹور کیپر یا ریکارڈ کیپر صحیح ورڈ ہوگا کہ جنت کا خازن تھا، اور اس طرح کی چیزوں کا اس کے پاس ریکارڈ تھا، اور وہ بڑی اونچی شخصیت کا حامل تھا، بلکہ وہ بعض روایتوں میں ہے کہ وہی اپنی فوج لے کے یا وہی اسی کی سربراہی میں زمین کو دوبارہ پاک کیا گیا تھا اس سے پہلے کی مخلوقات سے اور جنات سے جو بھی، تو وہ موجود تھا اس پوری فیلڈ میں، اور وہ ملائکہ کے ساتھ ہی ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو حکم دیا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، کہ تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور سب نے سجدہ کر دیا، امیڈیٹلی سب نے حکم بجا لیا، سوائے کس کے؟ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا۔ دو چیزیں اس کے
اس کے ریئیکشن میں 2 چیزیں سامنے آ رہی ہیں، پہلی چیز کیا ہے کہ اس نے انکار کیا، اور دوسری چیز کیا ہے، اس نے تکبر کیا، استکبر، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا، یعنی 1+1 کیا ہوا، ابا اور استکبار کا نتیجہ کیا ہوا، وکان من الکافرین، اور وہ داخل ہو گیا کفر کے ٹولوں میں، کفار کے درمیان کافر ہو گیا وہ۔ تو اب حدیث شریف میں اس کی بہت ساری روایتیں آتی ہیں، اور اس پورے واقعات کی کہانی آتی ہے کہ کس طرح سے ابلیس نے انکار کیا اور اس نے کیا کیا کیا، تو ہم اس میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیں گے انشاءاللہ اس کہانی کو، اور محدود ٹائم لمٹ کے خیال کرتے ہوئے، کہ ابلیس کا جو سب سے بڑا انکار کرنے کی وجہ کیا بنی، کہ بھائی میں اس سے بہتر ہوں۔ قرآن کی دوسری جو قرآن میں یہ آدم اطلاع نرز ہے کہ حضرت سورۃ البقرہ میں تو پہلی بار ہے، لیکن یہ قرآن میں 7 دفعہ یہ پورا واقعہ آیا ہے، اور ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کچھ اینگلس کو کور کرنے کی کوشش کی۔ تو اس اسٹوری کو اللہ تعالیٰ نے بار بار مینشن اسی لیے کیا تاکہ ہم اپنی اس حیثیت کو جانتے رہیں۔ تو ابلیس نے کیا، قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس سے بہتر اس نے کیوں کہا اپنے آپ کو، بھائی اس نے ایک جگہ دلیل یہ دی ہے کہ بھائی یہ خلقتہ من طین، کیا نام ہے، خلقتنی من نار، کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے، آگ آگ بلند چیز ہے، آگ کے اندر گرمی پائی جاتی ہے، آگ از فارم آف ہائر انرجی، اینڈ آگ کی کیفیت ہے کہ وہ گروتھ بہت تیز کرتی ہے، آگ اونچا اٹھتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ مطلب اس نے اپنے آپ کو کلیم کیا کہ آئی ایم اے بیٹر کریشن اینڈ دس از کریٹڈ فرام اے مڈ، اور وہ بھی جو بدبودار ہے یا ایک مکسچر آف مڈ ہے، مٹی ہے، اس طرح سے ہے، تو میں بہتر ہوں، میں اس سے کیوں سجدہ کروں۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ فرشتے سارے، اگر صرف تخلیق کی بات کی جائے تو فرشتے ابلیس سے بھی اوپر ہیں، کیونکہ فرشتوں کو تو آگ سے مطلب ابلیس کو تو آگ سے پیدا کیا گیا، لیکن فرشتے اس سے بھی اوپر ہیں کیونکہ انہیں نور سے صرف پیدا کیا گیا، لیکن فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا۔ That tells us the very intrinsic nature of ابلیس، کہ بھائی اس سے بہتر لوگ وہاں موجود تھے لیکن انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور فرشتوں نے فوراً اللہ کا حکم ہوا بس سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، ہم نے سنا، ہم نے مان لیا، اللہ نے کہا سجدہ کرو، ہم نے کر دیا۔ لیکن ابلیس نے کیا کہا، دلیل شروع کر دی، ریزننگ شروع کر دی، بھائی میں بہتر ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا، ابا واستکبر، اور کیا کیا اس نے، انکار کیا اور تکبر کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ کافر ہو گئے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کفار میں شامل کر لیا۔ اور اس کے اوپر کیا نام ہے، یہ حکم ہوا کہ جو دوسری کیا نام ہے روایتوں سے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو اس جنت سے نکال دیا گیا، یا اس محفل سے پہلے نکالا گیا کہ بھائی تم یہاں سے اب نکل جاؤ، اب تمہارا اٹھنا بیٹھنا فرشتوں کے ساتھ نہیں، اس ملائے اعلیٰ کے اوپر نہیں، اور یہ آسمانوں میں تمہاری اب اٹھک بیٹھک ختم، اب تم مردود ہو چکے ہو، تم اب نکل چکے ہو یہاں سے، اور یہاں سے اب چلے جاؤ۔ تو اب ابلیس، ظاہر سی بات ہے پہلے ہی اس کے دل میں شک تھا، اس کی انگزائٹی، جیسے ہم نے شروع سے کیا نا کہ جب اس نے پتلا دیکھا وہ تب سے ہی اس کے اندر انگزائٹی شروع ہو چکی تھی۔ اب اس کو اور ایک تو رسوائی، پورے ملائے اعلیٰ اور سارے ملائکہ اور سارے فرشتوں کے درمیان ساری مجلس میں اس کو بھگا دیا جانا، در بدر کر دیا جانا، اور ساری چیزیں ہونے کے بعد اب اس کے درمیان اور انگزائٹی۔ اور کہانی کے دوسرے موڑ پہ کیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کیا حکم دیا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی۔ اب اس میں بھی کیا نام ہے کہانی میں جو ہے کہ اب یہاں پہ another character enters the picture، ہیرو تو تھا and now that's the time for the heroine، مطلب میں اس کو لٹرل سینس میں نہیں کہہ رہا ہوں، in just terms of story، کہ ہمارے پاس میل لیڈ تو تھی اب، اور ولن بھی تھا، ابھی فیمیل لیڈ بھی آ گئی ہے، تو جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ، ڈونٹ ٹیک اٹ ادروائز اینی بڈی، اٹس اے رسکی ورلڈ۔ تو حضرت آدم کو اور ان کی بیوی کو، اب ان کی بیوی کی کریشن کے بارے میں بہت مشہور ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں ہے کہ اس کو پسلی کے جوڑے سے پیدا کیا گیا ہے، اور لیکن کب پیدا کیا گیا اس کے بارے میں ملٹیپل کیا نام ہے قول ہے علماء کا، اس میں 2 میجر اوپینینس ہے۔ ایک یہ ہے کہ حضرت آدم کو جنت میں بھیجنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کی تخلیق کر دی تھی، یعنی بیفور سینڈنگ دیم ٹو جنہ اللہ کریٹڈ آدم، اور یہ سارا ایپیسوڈ ہوا سجدے وجدے والا، ابلیس کو بھگایا گیا، حضرت آدم کو عزت دی گئی، اور اس کے بعد حضرت حوا کی کریشن ہوئی، اور پھر جنت میں بھیجا گیا کہ بھائی تم اور تمہاری بیوی جنت میں جاؤ، عیش مستی سے رہو، سکون سے رہو۔ تو یہ ایک اوپینین ہے، اور دوسرا اوپینین یہ ہے کہ حضرت آدم کو جنت میں بھیج دیا گیا، اور حضرت آدم جنت میں ٹہلے گھومے، لیکن کچھ دنوں بعد ایسا ہیومن نیچر ہے کہ انہیں تنہائی کا احساس ہونا شروع ہو گیا، دنیا کی تمام نعمتیں ہونے کے بعد بھی کمی محسوس ہونا شروع ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن ان کو اونگ آئی، ان کو آنکھ لگ گئی۔ یہ تو دونوں روایتوں میں آتا ہے کہ جو جنت سے پہلے بھی یہی ہوا کہ جنت میں بھیجے جانے سے پہلے جو دوسرا اوپینین ہے کہ آپ کو ایک اونگ آئی، آپ کو ایک نیند لگی، اور اس میں آپ علیہ السلام کو کیا نام پسلی سے اللہ رب العزت نے ایک ٹکڑا لیا، اور اس کے ذریعے سے پوری ایک کیا نام ہے تخلیق کی، اور آپ کی اہلیہ کو حضرت حوا علیہ السلام ہم لوگ کی سب کی پردادی کو تخلیق کیا۔ دوسری روایت وہ ہے کہ جنت میں وہ زیادہ انٹرسٹنگ لگتی ہے کہ آپ کو جنت میں بھیجا گیا،
اور آپ نے اس میں ہیومن نیچر کا جو انٹرنسک ایک پہلو سمجھ میں آتا ہے نا، وخلق الانسان عجولا وخلق الانسان عجولا، کہ انسان جلد باز ہے، انسان بے صبر ہے، جو یہ ساری چیزیں ان الانسان لربہ لکنود، یہ جو قرآن میں بہت سارے ایبسولوٹ اسٹیٹمنٹ دیے ہیں کہ انسان کی یہ سارے ہیں، کہ انسان کے کیریکٹرسٹک میں ہے کہ وہ مایوس ہو جاتا ہے، انسان کے کیریکٹرسٹک میں ہے کہ وہ بہت جلدی ہار ماننے کی فکر میں آ جاتا ہے، اور اس کو پل کرنے والی چیز کیا نام ہے؟ اللہ کی ہدایت ہے، جس کا ذکر آگے آئے گا، میں اس کو ابھی اسٹوری کے جب کنکلوژن میں پہنچیں گے تو میں اس کا ذکر کروں گا۔ تو بہرحال حضرت حوا کی تخلیق ہوئی، اور حضرت آدم اور حضرت حوا کو دونوں کو اب بشارت دی جا رہی ہے، اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ تم اور تمہاری بیوی یہاں پر چین سے، عیش کے ساتھ، سکون سے، مزے سے رہو، اور یہاں پہ ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، جو بھی جنت میں اویلیبل ہے، اٹس آل یورز، آپ اس میں سے کھائیے، اس میں سے پیجیے، اس میں سے استعمال کیجیے، اڑیے، بیٹھیے، لیٹیے، جو کرنا ہے آپ اپنے، بس پوری جنت آپ کے لیے۔ اور حضرت آدم حضرت حوا اس کو آپ نے رہنا شروع کر دیا، اینڈ دے ور آل ہیونگ آل دا فن اینڈ ڈوئنگ گڈ اینڈ ایوری تھنگ، سب کچھ چل رہا ہے، مست چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ لگائی، کیا لمٹ لگائی؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اس پیڑ کے نیچے نہیں جانا، اس پیڑ کے پاس بھی نہیں جانا، وَلَا تَقْرَبَا، یہ نہیں کہ اس کو کھانا نہیں ہے، پینا نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ حکم لگاتے ہیں ہمیں قرآن کے اور بھی پہلے ہوتے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی زنا کے آس پاس جانے والے راستوں پہ بھی نہیں جاؤ، کیونکہ یو ڈونٹ نو ویئر یو ول سلپ، دیٹس دا انٹرنسک نیچر آف ہیومن، دیٹس ٹیل سم تھنگ اباؤٹ اس۔ تو اس اسٹوری میں بھی وہ بات بہت اہم ہے۔ تو اللہ نے ان سے کہا، ان دونوں سے، حضرت آدم اور حضرت حوا سے، کہ اس پیڑ کے قریب بھی نہیں جانا۔ پھر کیا ہوا؟ اب شیطان کو بدلہ لینا تھا، he comes back into the picture and what he does, he starts to whisper، اور اس نے کوششیں کی، اور اس میں بہت ساری روایتیں آتی ہیں جو مفسرین نے نقل بھی کی ہیں کہ اس نے وسوسہ ڈالا اور یہ کیا۔ بعض میں یہ بھی اس طرح کی بھی روایتیں آتی ہیں جو اسرائیلیات میں یا کمزور روایتوں میں مل جائیں گی، کہ اس نے سانپ کا فائدہ اٹھایا، اور کسی نے کہا کہ مور سے اوپر اڑ کے آیا، اور کیا نام ہے، راستے میں جنت میں اس نے انٹری لی چپکے سے، حالانکہ اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، لیکن کیونکہ ایک تقدیر کا یہ ہونا ہے، لکھا ہے، سب کچھ ہونا ہے، تو اللہ نے تو مطلب جو اعتراض اگر کیا کوئی کرے کہ کیسے چلا گیا بنا پرمیشن کے، بھائی وہ جنت کا خازن رہا ہے، اسٹور کیپر رہا ہے، اس کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے جنت میں انٹری پا لینا۔ تو اس طرح سے ہوا، بہرحال المہم جو بھی ہے کہ کس طرح سے اسٹوری کنٹینیو کی، کہ ابلیس نے، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیگم کو گمراہ کرنے کی پوری کوششیں شروع کر دی۔ اور اس میں ایک بہت ریمارکیبل چیز یہ ہے کہ اس اسٹوری کو بیچ میں سے تھوڑا سا میں آپ کو ریمارکیبل پوائنٹ بتاؤں، کہ قرآن جب ذکر کرتا ہے تو قرآن حضرت آدم کی غلطی کا ذکر کرتا ہے، لیکن جو ببلیکل ٹریڈیشنز ہیں، جو ان کی ملاوٹیں ہیں اور جو انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اس میں انہوں نے الزام عورت پہ ڈال دیا ہے، اینڈ دے کال اٹ دا سین آف دا وائف آف آدم، اینڈ دیٹس وائی ایون انہوں نے ان کے جو مس کوٹس ہیں وچ آئی بلیو از اے فیبریکیشن ناٹ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ، ان کی کتابوں میں یہ باقاعدہ جملے ملیں گے کہ اسی لیے عورت کو اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے آزمائشوں میں پیدا کیا ہے، ایک تو لائک when she gives birth، اور دا ہر اسپیشل ڈیز، اور آل دس کی تکلیفیں جو عورت کو بار بار فیس کرنی پڑتی ہیں، اٹ از بیکاز آف دا sin which she had caused Adam to do، یعنی she was the main culprit۔ بٹ اسلامک ٹریڈیشن میں ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ قرآن میں ہم غور کریں گے تو قرآن آدم ہی کو مخاطب کر رہا ہے، مراد آدم اور حوا دونوں ہے، لیکن گفتگو کا جو ڈائریکشن ہے وہ ڈائریکٹ آدم کو، کہ بھائی یہ خطا آپ سے ہوئی، یہ چیلنج جو ہے یہاں پہ مسئلہ آپ کا ہوا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور قرآن نے یہاں پہ دونوں کو یوز کیا کہ بھائی شیطان نے ان دونوں کو حق تلف کرنے والوں میں سے کر دیا، اور ان دونوں کو کیا نام ہے وہاں سے نکلوایا، اور ان دونوں سے وہ خطا کروا دی۔ اب وہ اس پیڑ، خطا کیا تھی کہ بھائی جس پیڑ کے پاس جانا منع ہے آپ اس پیڑ کے پاس پہنچا دی، یہ خطا تو اتنے میں ہی ہو گئی تھی، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ باقاعدہ وہ جو بھی پیڑ تھا، کسی نے کہا ہے کہ وہ انگور کا بیل کا درخت تھا، یا انگور کی بیل تھی، کسی نے کہا کہ بھائی وہ گیہوں کا درخت تھا، المہم ببلیکل ٹریڈیشنز میں ایپل آتا ہے تبھی کہتے ہیں نا وہ گلے میں اٹک گیا ایڈمس ایپل ہے۔ تو یہ ساری کہانیوں میں مختلف کیا نام ہے آپ کو وہ ملیں گے پاسبل کوشچنز یا کیا ہے، لیکن بہرحال جو بھی درخت تھا اس سے اہم بات یہ ہے کہ حضرت آدم اس درخت تک پہنچ گئے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اس کے نتیجے میں ان کی حیا ان کے اوپر واضح ہوئی، کہ ان کے اوپر جو لباس تھے وہ اتر گئے، جنتی لباس اتر گئے کچھ بھی، اور وہ پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے، یہ قرآن کی دوسرے کیا نام ہے آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے امپورٹنٹ پارٹ جو ہمارے اسٹوری کے اینڈ میں، کہ فوراً کیا کیا انہوں نے، اللہ کی طرف رجوع کیا، اور اللہ سے توبہ طلب کی کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو اس چیز کی طرف جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ جو کورس آف آپریشن تھا وہ یہ تھا کہ بھائی اب تم اور تمہاری بیگم اب یہاں سے جائیں گے، اور اب تمہیں دنیا میں بھیجا جا رہا ہے۔ تو نکل کہاں سے رہے ہیں؟ جنت سے، اور بھیجا کہاں جا رہا ہے؟ اس دنیا میں، جس دنیا کے بارے میں پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا
فرشتوں سے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے جنت کے لیے خلیفہ کہاں دنیا کے لیے بنایا ہے، تو الٹیمیٹلی بھیجا تو دنیا میں ہی جانا تھا. تو آدم علیہ السلام کا جو ریئیکشن تھا بجائے توبہ کے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یو آلویز نیو اٹ، یو وانٹڈ ٹو سینڈ می ہیئر اینڈ یو کازڈ آل دس ٹو ہیپن. آپ سب جانتے تھے، آپ کو پتا تھا، آپ چاہتے تھے کہ یہ ہو، آپ نے کروایا یہ سب، اور پھر آپ مجھے اب سزا دے رہے ہیں. آپ کو پہلے ہی کرانا تھا، آپ ڈائریکٹ بھی کرا سکتے تھے کچھ بھی. بٹ ہی ڈڈ ناٹ ڈو دیٹ. واٹ ہی ڈڈ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین. کہ بھائی اے ہمارا رب، ہم سے غلطی ہو گئی، اور تو بخشنے والا ہے، تو پروردگار ہے، تو ہمارا آقا ہے، مالک ہے، اور تو ہماری مغفرت کر. اور آپ دنیا میں تشریف لے آئے. اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں کیا کیا، اب ساتھ میں حضرت آدم اور ابلیس ہی نہیں آئے دنیا میں، ساتھ میں مطلب آدم اور ہوا کے ساتھ ابلیس بھی دنیا میں. یعنی there are three people coming to the earth, not the two people just. So now the three of them are here. اینڈ اللہ نے کیا فرمایا کہ بھائی اب تم دونوں ہمیشہ ہمیش کے لیے ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہو. دشمن ہو گئے، اور ریئل دشمن تمہارا ہے، آپس میں چلتی رہے گی. اور دشمنی کی وجہ کہ ابلیس نے خود ہی بتا دیا کہ بھائی مجھے کیا نام ہے کچھ وقت دیجیے. سو تو ساتھ میں زیادہ ذکر ہے کہ بھائی مجھے کچھ وقت کی مہلت دیجیے، میں ثابت کروں گا کہ میرا گمان صحیح تھا، کہ یہ مخلوق اس لائق نہیں ہے کہ اس کو آپ نے مجھ سے سجدہ کرنے کو جو کہا. ہی واز ناٹ دیٹ ورتھ اٹ، اور میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا. تو اللہ نے بھی کہا ٹھیک ہے، جاؤ کرو ثابت. اور اللہ نے ایک اور بہت ایکسپرٹ اسٹیٹمنٹ دی، قال فبعزتک لأغوینہ اجمعین الا عبادک منهم المخلصین قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منهم اجمعین. کہ بھائی تم جاؤ، جتنوں کو گمراہ کرنا کرو، تم کو بھی جہنم میں ڈال دوں گا، اور تمہارے پیچھے آنے والے ساروں کو جہنم میں ڈال دوں گا. کوئی فرق نہیں پڑتا. اصلی حقیقی آدم کے وارث وہی ہوں گے، اولئک هم الوارثون، جن کے لیے، کن کے لیے، قد افلح المؤمنون، جو مومن ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. پوری کیریکٹرسٹک بنانے کے اینڈ میں اللہ نے وہ ورڈ جس کے اوپر میں اسٹریس کرنا چاہ رہا ہوں، جس کی طرف جس سے میں نے لنک کیا کہ اولئک هم الوارثون. وارث آپ کس چیز کے ہوتے ہیں؟ جو آپ کے باپ کی ہوتی ہے، رائٹ. تو جنت بھی ہمارے باپ کی تھی نا، تبھی ہم اس کے وارث بنیں گے. لیکن کب؟ جب ہم میں وہ کیریکٹرسٹکس آئیں گی جو حضرت آدم میں تھیں، توبہ کرنے والی، پلٹنے والی، رجوع کرنے والی، آگے کی طرف اللہ کی طرف بڑھنے والی. نہ کہ شیطان کے کیریکٹرس ہمارے گے. پھر ہمارا باپ شیطان کے زمرے میں چلا گیا کہ بھائی نہیں، تم نے ہی گیم کھیلا ہمارے ساتھ، تم نے ہمیں کیا نام ہے پھنسایا، اٹ واز آل یور پلان، اور تم نے ہمیں یوز کیا، تم نے ہمیں استعمال کیا، تم یہی چاہتے تھے. کچھ بھی ریبیلیس، استکبار، میں بہتر ہوں کیونکہ میری تخلیق بہتر ہوئی ہے. اب اس میں ایک بہت باریک نقطہ ہے کہ کبھی کبھار انسانوں میں بھی یہ چیز بہت آ جاتی ہے. خیر استکبار کے اوپر ہم ابھی تو کہانی پہ آ رہے ہیں، لیکن بعض دفعہ انسان بھی اپنی کریشن کی وجہ سے یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وی آر بیٹر دین ادرس، یا وی آر بیٹر دین ادرس انٹرنسکلی بیکاز آف برتھ. اوکے بیکاز آئی ایم بورن ان رائل فیملی. اوکے بیکاز آئی ایم بورن ان سم اسپیشل فیملی. اوکے آئی ایم بیکاز بورن ان سم اسپیشل ریلیجن. بلکہ کئی مسلمانوں میں بھی ایک باریک نقطہ یہ پایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم بہتر ہیں. بھائی بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے یہ اللہ فیصلہ کرنے والے ہیں. آپ کے پاس اسلام آیا ہے تو یہ ذمہ داری ہے، یہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ آپ اس سے جنت میں چلے جائیں گے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ جسٹ بیسک صرف آپ نے ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو آپ کو جنت مل جائے گی. اس کے لیے آپ کو ورک کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. حضرت آدم نے بھی اپنے آپ کو ثابت کیا ہے، توبہ کیا ہے، اور اپنی ساری چیزیں اللہ کے سامنے پیش کیے، اور اس وجہ سے وہ کیا نام ہے جنت کے حقدار بنے. اور اس وجہ سے ان کی اولاد جو اس نقش عمل پر چلے گی، اس نقش قدم پہ چلے گی، اس طریقے پہ چلے گی، وہ جنت کی حقدار ہونے والی. تو اسٹوری کمز ٹو ڈاؤن ٹو دیٹ لاسٹ کنکلوڈنگ کہ بھائی اب اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ البقرہ میں جو اس اسٹوری کا ذکر کیا، جو فرسٹ انسٹنس ہے، میں کوئکلی کیونکہ ہمارا ٹائم آدھا گھنٹہ آلموسٹ ہونے کے 1 منٹ ہو چکا ہے یا 1 منٹ باقی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے لاسٹ میں 2 آیتیں رکھی ہیں کہ بھائی تم رہو اب یہاں سے جنت میں، اور کیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ بھائی میری طرف سے اب تمہارے پاس آئے گی ہدایت. اب یہ کیا ہدایت ہے؟ یہ ہے انبیاء اور پیغمبر جتنے آنے والے ہیں، اور یہ کلام اللہ، یہ قرآن جس کے ضمن میں ہم یہ سارا آپ کے سامنے سیشن لے کے آ رہے ہیں، اور ساری چیزیں، یہی وہ ہدایت ہے جس کے وعدہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھائی اب تمہارے پاس یہ آنے والا ہے. اور فمن تبع ہدایا، جس نے اس میری ہدایتوں کو، اس میرے کمانڈز کو، ان چیزوں کو سمجھا، ان پہ ریفلیکٹ کیا، ان پہ عمل کیا، ان کو اپنی زندگی میں لایا، نافذ کیا، عمل کیا، وہ ان کے لیے کیا ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی غم بھی نہیں. خوف ان فیوچر کے پرسپیکٹو میں آتا ہے، اور غم پاسٹ کے پرسپیکٹو میں آتا ہے. انسان کو غم ان چیزوں کا ہوتا ہے جو بیت جاتی ہیں، اور خوف ان چیزوں سے ہوتا ہے جو آ سکتی ہیں اس کے سامنے. یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں ان کے لیے. ان کے لیے کس طرح سے، اس طرح سے نہیں کہ ان کو دنیا میں مصیبت نہیں آئے گی، کہ ان کے کسی بھائی محبت کرنے والے کا انتقال ہو جائے، ان کے پاس کوئی مالی نقصان ہے. یہ والے خوف اور حزن کی بات نہیں ہو رہی، کہ ان کا ایمان اس لیول کا ہوگا کہ انہیں آخرت کو لے کے خوف نہیں، اس طرح سے رہے گا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ سکینت نازل کرے گا. باقی ایمان والے کو ڈرنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ جس خوف کی بات آ رہی ہے
یہ جس غم کی بات آ رہی ہے وہ اس طرح کا غم ہے کہ بھائی آپ ایک دم نا امید ہو جائیں، ایک دم مایوس ہو جائیں، تو یہ مومن کا کردار نہیں۔ جو ہدایت کی طرف آ گیا، جس نے ہدایت کو پکڑ لیا، جس نے ہدایت کو سمجھ لیا، جو جس کا وعدہ حضرت آدم سے کیا گیا ہے، اور اس کے لیے پھر یہ مسئلے نہیں، اس کے لیے پھر ہے کہ عمل کرنا ہے، اس کا مسئلہ عمل ہو سکتا ہے، اس کا مسئلہ خوف اور حزن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا۔ اس کے اوپر بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں، لیکن کیونکہ آج ہم اسٹوری کے ابھی کنکلوژن پہ چل رہے ہیں تو ہم شارٹ میں کچھ پوائنٹس ہی بس رکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک پوائنٹ بہت اہم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہت ایبسولوٹ اسٹیٹمنٹ دیا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ جن لوگوں نے کفر کیا جیسا کہ ابلیس اوپر آیا نا، کان من الکافرین، اور وہ کذبوا جس نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، کون سی آیتوں کو؟ ہماری ساری آیتوں کو۔ آیتوں میں اس سے مراد نشانیاں، ساری نشانیاں، پیغمبر بھی نشانی، اللہ کی جتنی بھی عطا کرا ہے چیزیں سب نشانیاں، اور سب سے بڑی چیز یہ قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک یہ اسٹوری بھی ایک آیت ہے، اس اسٹوری کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں، جتنے بھی نشانات ہیں، جتنے بھی دلائل ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب آیتوں میں شمار ہوتی ہیں کہ جس نے کفر کیا اور ان کو جھٹلایا، وہ ان کا ٹھکانہ کیا ہونے والا ہے؟ جو ابلیس کا ٹھکانہ ہونے والا ہے، کیونکہ اس نے بھی یہی کیا۔ اس نے حضرت آدم اللہ کی ایک آیت تھی نا، اللہ کی ایک نشانی تھی، اللہ کی کریشن تھی، اس نے انکار کیا حضرت آدم اور کیا نام ہے کفر کیا، حکم ماننے سے انکار کیا، دونوں چیزوں کا انکار کیا اس نے کفروک بھی کیا، کذبوا بآیاتنا کیا۔ اس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے اولئک اصحاب النار، وہ جنت میں رہنے والے ہیں، وہ آگ میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ تو یہ ہے کیا نام ہے اس کہانی کے بہت سارے پوائنٹس جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور اس کہانی کے پرسپیکٹو کہ آدم کو دنیا میں بھیجا جا چکا ہے۔ اس کے بارے میں بھی روایتوں میں بہت ساری ہے کہ دنیا میں کہاں بھیجا گیا، کوئی کہتا ہے طائف اور مکہ کے بیچ میں بھیجا گیا، کچھ مفسرین نے ہندوستان کا لفظ یوز کیا ہے، کچھ مفسرین نے آج کے ماڈرن دور کا جو سری لنکا ہے اس کی طرف کیا نام ہے ریفرنس دی ہے کہ وہاں پہ حضرت آدم کو اتارا گیا، پھر حضرت ہوا کو کہیں اور اتارا گیا، پھر ان کو ڈھونڈا گیا، اور پھر اس طرح کی بہت ساری روایتیں آتی ہیں اس اسٹوری میں۔ لیکن جو مین جسٹ ہمیں فوکس کہاں کرنا ہے، وہ فوکس یہ کرنا ہے کہ پہلی چیز آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آپ دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نیابت کرنی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے کہ آپ اللہ کے حساب سے چلیں، اور آخر میں اس کو اللہ نے ریٹریٹ کیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بھائی تمہارے لیے ہم ہدایت بھیجنے والے ہیں، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، بھائی آپ کو اس ہدایت کی پیروی کرنی ہے جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہے، اس قرآن کریم کو، اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، اس جتنے بھی اللہ کی طرف سے احکامات آ رہے ہیں ان سب کی پیروی کرنی ہے۔ تو اپنا یہ مقصد اور اپنا یہ گول کلیئر رہنا چاہیے، نمبر ایک پوائنٹ۔ نمبر دو پوائنٹ کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں بہت واضح بتایا کہ ہمارا دشمن وہ شیطان ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے اصلی مقصد سے غافل ہو جائیں، ہم اپنے اصلی کام سے پیچھے ہٹ جائیں، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے کام لگائے ہم اس سے ہٹ جائیں، یہ اس کا مقصد ہے، اور وہ ہمارا اصلی دشمن ہے، ہمیں اس سے چوکنا رہنا ہے۔ بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن جو پڑھنے کی وہ ہے کیوں بھائی، اللہ سے اللہ کی پناہ میں آنا ہے، شیطان سے دور بھاگنا ہے، شیطان سے بچنا ہے۔ تو وہ دشمن کون ہے؟ اور تیسری چیز اس واقعے میں جو بہت امپورٹنٹ سیکھنے کی ہے کیا، وہ علم آدم الاسماء، کہ آپ کو بہت سارے اسماء کا علم سکھایا گیا، آپ کو نام سکھایا گیا۔ تو یہ جو ناموں کا علم ہے یہ انسانوں کا ہیومن نیچر ہے، انٹرنسک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو یہ ریسرچ کا کلچر، یہ سائنس کا کلچر، یہ سب چیزیں ہمارے انٹرنسک نیچر میں، اٹس اے پارٹ آف آور جینس، اٹس اے پارٹ آف آور ڈی این اے۔ اس کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے ڈی این اے میں سارے دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کا انفارمیشن کاپی کر دی، اور آج ہم وہی ریڈسکور کرتے چلے جا رہے ہیں with our researches, with our things, with our advancement in knowledge and sciences, everything۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہمیں بھی اپنے علم کو سیکھنے کے لیے، اپنے آپ کو علم کی راہ پہ لگانے کے لیے، دینی علم، دنیاوی علم، یہ کوئی تفریق نہیں ہے، سب کچھ علم ہے، اللہ کی طرف سے عطا کرتا علم بھی علم ہے، ہماری دریافت اور خود سے حاصل ہونے والا علم بھی علم ہے۔ بس یہ ہے کہ ایک علم اللہ کی طرف سے آتا ہے، وہ باؤنڈنگ ہے، اس کی کیا نام ہے لمیٹیشنز ہے، لمیٹیشن ان دا سینس ہے کہ ہمارے پر اس کی لمیٹیشن ہے کہ ہمیں اسے فالو کرنا ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، ہمیں اس کے طریقوں پہ چلنا ہے، ہمیں اس کو بہت اپنے حساب سے لے کے چلنا ہے۔ اور جو ہم ریسرچ کرتے ہیں وہ ہماری ریسرچ کی ہیں، وہ ہمارے سکون کی چیزیں ہیں، وہ ہماری دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ہیں، ہمارے انسانیت کے فائدے کے لیے ہیں، اور ہمارے چیزوں کے بہتری کے اور ہمارے آپس کے استعمال برتنے کی چیزوں میں ان کو استعمال کرنا ہے۔ تو یہ تین پوائنٹس ہیں جو بہت اہم ہیں۔ اور اس کے بعد یہ چوتھا پوائنٹ جو ضمن عرض کیا جا سکتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ، تم اور تمہاری بیوی، یہاں پہ ایک بہت بڑے جو دوسرے مذاہب سے یا دوسرے تقابل جو جتنے کیا نام ہے تقابلی دین ہے، جو کمپیریٹیو دوسرے ریلیجنز ہیں اسلام کے مقابل پہ آنے کی یا فلسفیز آتی ہیں، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات رکھ دی کہ بھائی اس کا کوئی الزام کسی عورت پہ اسپیسیفک یا کسی مرد پہ اسپیسیفک نہیں، یہ باہمی انسان کی ہے دنیا، اور باہمی انسان کے لیے اللہ نے بنائی۔ ہاں رسپانسبلٹیز اینڈ رولز اللہ تعالیٰ نے ڈفرینشیٹ کیے ہوں گے، وہ بعد میں آگے ہم اور اسٹوریز میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور قرآن پڑھیں گے سمجھ میں آئے گا، لیکن انٹرنسکلی دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ میں ایک برابری کے ساتھ اور ایک اہتمام کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ دونوں کو بنانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا اہتمام کیا ہے، اور دونوں کے لیے جنت کو وارث بنایا ہے، دونوں کے لیے جنت میں رہنے کا مقام بنایا تھا، اور دونوں کو ایک دوسرے کے سکون کے لیے بنایا تھا۔
تو یہ 4 پوائنٹس ہیں جو آج کی اسٹوری سے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں. تو انشاءاللہ آج کی اسٹوری ہم نے تھوڑا سا لیٹ شروع کی تھی، لیکن پھر بھی اٹ ٹک مور دین 30 منٹس، بٹ مائی ٹارگیٹ ول انشاءاللہ بی ٹو ٹرائی ٹو سم اٹ اپ ان 30 منٹس ایوری ڈے. اور آپ سب جو لوگ بھی جوائن ہوئے ہیں، آپ سب کا جزاکم اللہ خیر الجزا. اللہ تعالیٰ آپ کے اس وقت دینے کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم کنسسٹنٹلی سیم ٹائم پہ انشاءاللہ اگلے 30 دن تک پورے آپ کے ساتھ آئیں اور اس طرح کی اسٹوریز کو بیان کرتے رہیں. اور ارادہ یہی رہے گا ان دی اینڈ ریٹریٹنگ کہ ہم ہر روز کوشش کریں گے کہ جو روزہ ہے، اگر آج پہلا روزہ ہے تو پہلے پارے سے کوئی اسٹوری لینے کی کوشش کی، کل دوسرا روزہ ہوگا تو انشاءاللہ دوسرے پارے سے کوئی اسٹوری لینے کی کوشش کریں گے، اور اسی طرح چلنے کی کوشش کریں گے. کبھی کبھی ہو سکتا ہو تھوڑا سا ترتیب اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے، بٹ اٹ ول بی انشاءاللہ سیم ٹائمنگس، اینڈ اٹ ول بی 30 اسٹوریز انشاءاللہ ان 30 ڈیز. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سبھی اسٹوریز سے جو صحیح عمل ہیں، اور 30 اسٹوریز فرام دا قرآن، یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہم قرآنک اسٹوریز کو لینے کی کوشش کریں گے اور قرآن ہی کی اسٹوریوں پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر سے بہتر سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. For any questions or comments, you can comment later. You can come on the handle page or anywhere, and inshallah it will be welcome. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک کوشچن تھا میرا جی جی. کہ جو پنشمنٹ والا جو سنیریو ہے، کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا، تو مطلب اس میں کیا کہتے ہیں جو پنشمنٹ تھا وہ مطلب جیسے کہ انہیں سکسیسر یا خلیفہ تو بنانا ہی تھا اس ارتھ پہ، پلانٹ ارتھ پہ ایک طریقے سے. تو مطلب یہ پنشمنٹ کیا کہتے ہیں، پنشمنٹ یہ تھا کیونکہ مطلب انہیں اتارنا ہی تھا ایک طریقے سے خلیفہ، جیسے آپ نے بتایا. تو مطلب پنشمنٹ یہ تھا کہ ان دونوں کو بہت دور مطلب اتارا، ہسبینڈ اینڈ وائف کو. دس واز دا ایکچوئل پنشمنٹ. ہاں، ایکچوئل پنشمنٹ کو دور تو قرآن نے نہیں کہا، قرآن نے تو اس کو ہی ایز اے پنشمنٹ تعبیر کیا ہے کہ آپ کو جنت سے ایک اونچے مقام سے ایک نیچے مقام زمین پہ بھیج دیا گیا، یہی پنشمنٹ کافی ہے. ہاں حالانکہ وہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا، لیکن حضرت آدم کو تھوڑی پہلے سے اللہ نے بتا دیا تھا کہ میں تم کو نیچے بھیجنے والا ہوں. وہ تو اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا نا کہ بھائی میں بھیجنے والا ہوں. تو حضرت آدم کے لیے تو وہی اسی مومنٹ پہ پنشمنٹ ہو گیا کہ آپ کو جنت سے دنیا میں بھیج دیا گیا، اور اب آپ کو جنت حاصل کرنے کے لیے ایفرٹ دینا پڑا. اور حضرت آدم کا ایک سمبولک ہے یہ بہت ساری چیزیں انسان کو سمجھنے کے لیے کہ بھائی انسان بھی ایسا ہی ہے، انسان کے اندر وہ ساری خصلتیں ہیں، انسان کے اندر وہ کیا نام ہے چیزیں ہیں کہ اس کو ایفرٹ ڈالنا ہے، وہ ایک آگے بڑھنے والا ہے. ہم کوئی سن لے کے نہیں پیدا ہوئے، اس بات کو مینشن کرنا چاہیے تھا ویسے، لیکن خیر بہت ساری باتیں ہیں، اس اسٹوری پہ بات کریں گے تو کئی گھنٹوں کی ہو جائے گی گفتگو. لیکن یہ کہ ہم کوئی ایسا گناہ لے کے نہیں پیدا ہوئے ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے بھیجنا تھا اور حضرت آدم نے توبہ کر لی، اور ان کا ایک اپنا اللہ تعالیٰ کا آزمانے کا طریقہ تھا. So just coming to this world can be considered as the punishment itself. وہ دور دور اتارا یا نہیں اتارا یہ بھی کیا نام ہے کوئی ایشورٹی نہیں ہے اس میں. وہ روایتیں ہیں کہ دور اتارا کہ پاس اتارا. کچھ کہتے ہیں ایک بہت مشہور روایت ہے ابن کثیر نے جس کو نقل کیا ہے کہ حضرت آدم کو صفا پہ اتارا اور حضرت حوا کو مروہ پہ اتارا. اب ان دونوں کے درمیان تو واکنگ ڈسٹینس ہے، تو یہ تو پنشمنٹ ہی نہیں ہوا نا کوئی پھر آس پاس اتار دیا ایک دم. تو اٹس اس طریقے سے نہیں لیتے اس کو جنرل. اور یہ بھی عارضی پنشمنٹ ہے، ٹیمپریری پنشمنٹ. مطلب اگر آپ ایتھیسٹ یا ملحدین سے کبھی بات کریں گے نا تو ان لوگوں کو سمجھانے بھائی کہ اگر کوئی بچہ غلط کرتا ہے تو یو جسٹ سلیپ دیم. وہ پرماننٹ پنشمنٹ نہیں ہوتا ہے، وہ مومنٹری پلین ہوتا ہے ٹو پریونٹ ہم فرام سم تھنگ ڈینجر وچ از گوئنگ ٹو کم اہیڈ، جہنم کی آگ. تو یہ مومنٹری آپ کا تکلیف دی جا رہی ہے آپ کو، جو آپ کو دنیا میں بھیج دیا گیا اور آپ کو اب عمل میں اس میں ہے، اور یہ ایک ٹرائل سے گزارا جا رہا ہے ٹو گیٹ اے بیٹر گڈ، ٹو گیٹ اے گڈ گریڈ ان ایگزام. جیسے کہہ سکتے ہیں نا بچے کو بھائی مار مار کے پڑھاؤ بھائی ایگزام میں اچھے مارکس لینے. جی امان بھائی نے بھی ہاتھ اٹھایا ہوا ہے. آپ کو ہو گیا نا السلام امان بھائی علیکم سمجھ میں بھائی. آ گیا نا؟ کلیئر ہے نا الحمدللہ. جی امان بھائی بتائیے، آپ کے السلام ذہن علیکم میں ورحمۃ کچھ آ اللہ، رہا کیا ہو. حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا تھا یہ پوچھنا تھا، سوری آئی جوائن لیٹ، تھوڑا کام کر رہا تھا. تو سبجیکٹ جو تھا ٹاپکس میں ظاہر سی بات ہے 30 ڈیز اینڈ 30 اسٹوریز آف دا پروفٹس، ٹھیک ہے. تو جی آپ کا لیکچر جو ہے ڈائریکٹلی فرام، کیونکہ دیر از اے بک کالڈ قصص النبیین، اسٹوریز آف دا جی پروفٹ. جی ابن کثیر تو رحمۃ اللہ علیہ کی. جی جی جی، اور یہ کافی لوگوں نے لکھی ہے. تو آپ کا خود مطلب اس سے انسپائرڈ ہے یا پھر قرآنک اپروچ ہے آپ کا؟ ہاں میں اس بک سے تو ٹائٹل، کیونکہ اس میں تو 19 اسٹوریز ہی ہیں، مطلب اس میں پورے 30 دن کی تو جی اسٹوری جی، ملیں وہی گی وہی بھی نہیں وہی. آپ کو. تو میں اس بک کا بیچ میں ایک آدھ ریفرنس لے لیتا ہوں، لیکن میں ڈائریکٹ قرآن کی تفسیر سے اور تفسیروں میں دیکھتا ہوں کہ مفسرین نے کیا کیا لیا ان اسٹوریز سے. سو مائی آئیڈیا از ٹو برنگ اسٹوریز ڈائریکٹلی فرام دا قرآن.
اینڈ پریزنٹڈ وتھ دا اوپینین آف مفسرین نے جو روایتیں لائی ہیں کہ اس اسٹوری میں یہ ہوا ہوگا. اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ اسٹوری کی وہ آیتیں بھی تلاوت ہوں, کیونکہ الٹیمیٹلی مقصد کیا ہے, قرآن سے جڑنا ہے, کہانیوں سے نہیں. کہانی تو ایک ٹول ہو سکتی ہے, تو قرآن نے جو کہانیاں بھی بیان کی ہیں وہ بھی ایک اپنے بہت اسپیسیفک ہوئے ہیں. لیکن ہاں, قصص النبیین اگر آپ پڑھنا چاہیں نا, بہت اچھی کتاب ہے. اٹ ہیز گڈ اسٹوریز. اس میں تو پہلی اسٹوری وہ ہے نا کہانی اس کی شریف گائے کی. ہاں, وہ کہانی شریف سے تو بچ کے رہے تھے. کہانی شریف نہیں ہونی چاہیے, قرآن شریف پہ آ جائے. کہانی شریف قرآن شریف تک پہنچاتے تو ٹھیک ہے, ورنہ وہ کہانی شریف پھر بہت خطرناک ہو جائے گی. اسٹوری شریف سے بچے رہیں. بس ایکسپلینیشن اس طرح رہے کہ وہ آپ کو ایڈیٹنگ نہ کرنی پڑے, کم سے کم ایڈیٹنگ ہو, محنت کرنی کم سے کم رہے, تو انشاءاللہ آسانی ہوگی. دیکھتے ہیں. باقی میں لسٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جو میں نے سوچی کہ بھائی ہم 30 ڈیز میں یہ 30 اسٹوریز لے سکتے ہیں ہر پارے کے حساب سے. تو کچھ پاروں میں ہے کہ بھائی بس اشارہ ہے, اور وہ کچھ ریئل لائف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کہانی ہے, واقع ہے, تو ان میں تھوڑا سا مطلب وہ ہوگا کہ پڑھنا ہوگا. کچھ کا مطلب پاروں میں ڈائریکٹلی, جیسے آج اسٹوری ایک مل گئی, پہلے پارے میں تو بہت ساری اسٹوریز تھیں. کچھ پاروں میں بہت ساری اسٹوریز ہوتی ہیں, کچھ پاروں میں کوئی اسٹوری نہیں ملتی, احکام ہی زیادہ نہیں ملیں گے, یا دوسری آیتیں ہیں, اللہ کی نشانیاں, اور بہت ساری چیزیں بیان ہوتی ہیں. تو خیر انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو کل پھر سیم ٹائم 3:30 بجے انشاءاللہ. ریکارڈنگ ایک اچھا مقصد ہے, اور آن لائن لائیو بھی ہے, اور میں اس کو ٹویٹر پہ اسپیس پہ بھی میں نے ڈال دیا تھا. تو ادھر بھی اراؤنڈ بھی ہارڈ لائک آئی تھنک, مجھے میں دیکھا نہیں غور سے, لیکن اراؤنڈ 8-10 لوگ تو وہاں بھی سن رہے تھے, کیونکہ ادھر بھی اچھی خاصی آڈینس ہے. تو جی جی کام انشاءاللہ لائیو والا کام چھوٹا ہے امپیکٹ کے اعتبار سے. لائیو میں جن لوگوں نے کہا وہ ایک اچھا امپیکٹ ہے بھائی, ظاہری بات ہے. لیکن اصلی اگر ریکارڈنگ اچھی بنے تو لانگ ٹرم میں فائدہ آپ کو وہ دیں گی. تو انشاءاللہ وہ ہم لوگوں کو سب کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب انشاءاللہ بنے گا, اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو. اللہ سے دعا بھی یہی ہے. تو باقی انشاءاللہ چلتے رہیں. چلیں ارمان بھائی, پھر دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ.